السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں حمایت اللہ حقانی اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل اسلامک ویڈیوز ہب 1 پر۔ آج کل ہر ایک بندہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، بڑا بننے کی خواہش کرتا ہے اور بڑا بننے کی خواب دیکھتا ہے، یہاں تک کہ باپ اپنے لیے اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی بڑا بننے کے خواب دیکھتا ہے اور یہ خواہش بھی کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی بن جائے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور اس کو بحیثیت بڑا ہونے کے قوم کا خادم بھی ہونا چاہیے۔ اسی ٹاپک کے حوالے سے آج ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت کے موافق ہم بات کریں گے، تو آئیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی پوری رات لکھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک مہمان آ گیا، چراغ بجھ رہا تھا، مہمان چراغ درست کرنے کے لیے جانے لگا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، مہمان سے خدمت لینا کرم و شرف کے خلاف ہے۔ مہمان نے کہا، میں نوکر کو اٹھا دیتا ہوں۔ فرمایا، وہ ابھی سویا ہے، اسے اٹھانا مناسب نہیں۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی خود اٹھ کر چراغ میں تیل ڈالا اور اسے روشن کر دیا۔ مہمان نے حیرت سے کہا، آپ نے خود ہی کام کر لیا۔ جواب دیا، میں پہلے بھی عمر تھا اور اب بھی وہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کے ہاں متواضع ہوں، عاجزی کرنے والے ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ اس وقت وہ مدینہ کے قائم مقام امیر تھے اور فرما رہے تھے، الامیر الامیر، یعنی امیر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، راستہ کھول دو۔ اور راستہ اس لیے کھلوا رہے تھے کیونکہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے تھے، جو کہ ایک بھاری چیز تھی۔ اپنے لیے راستہ کھولنے کے لیے آواز لگا رہے تھے، حالانکہ وہ اس وقت قائم مقام امیر تھے مکہ مکرمہ کے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بائیں ہاتھ میں گوشت اور دائیں ہاتھ میں کوڑا اٹھائے جا رہے تھے، حالانکہ اس وقت وہ خلیفہ اور امیر المومنین تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے گوشت خریدا اور اپنے چادر میں باندھ لیا۔ ساتھیوں نے کہا، ہم اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا، جن بچوں کو کھانا ہے ان کا باپ اٹھائے تو بہتر ہے۔ فرماتے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ مدینہ کی ایک لونڈی بھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں چاہتی دوسرے لوگوں سے الگ کر کے بات کرنے کے لیے لے جاتی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال انکساری کا مظہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لونڈی کو بھی وقت دیا کرتے تھے، اور اگر وہ چاہتی تو اتنے عظیم انسان کو اپنے ساتھ اٹھا کے لوگوں سے الگ کرتی اور بات کرتی اپنی جو اس کو مسئلہ ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لوگوں نے لباس، طعام، سواری اور پینے کی چیزوں میں کیا کیا ایجادات کر لی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، بھتیجے، تمہارا کھانا، پینا اور پہننا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر اس میں دکھاوا یا تکبر آ جائے تو یہ گناہ اور اسراف ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کے تمام کام کیا کرتے تھے۔ اونٹ کو چارہ دیتے، باندھتے، جھاڑو دیتے، بکری دوہتے، جوتے گانٹتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، بازار سے چیزیں خرید کر لاتے اور خود اٹھا کر گھر لے جاتے۔ چھوٹے بڑے غلام آزاد سب سے سلام میں پہل کرتے اور ان سے مصافحہ فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے دوران غلام کو ساتھ لے کر بازار گئی۔ غلام سے فرمایا، میرے لیے اور اپنے لیے کپڑے پسند کرو۔
غلام نے ایک قیمتی اور ایک سستا کپڑا خرید لیا، ایک قیمتی اور ایک سستا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سستا کپڑا اپنے لیے اور قیمتی کپڑا غلام کے لیے رکھ دیا۔ غلام نے عرض کیا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کو قیمتی کپڑے کی ضرورت ہے۔ فرمایا، میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو، تمہیں اچھے لباس کی زیادہ ضرورت ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تھے چند واقعات احادیث اور آثار صحابہ میں سے۔ ان تمام واقعات سے یہ بات مکمل طور پر صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں تواضع اور انکساری اور عاجزی کرنی چاہیے، چاہے ہم کچھ بھی بنیں، کتنا بھی ہم بڑا بنیں، کتنا بھی بڑے سے بڑا ہمیں منصب ملے، ہمیں مقام ملے، ہمیں نوکریاں ملے، ہمیں چاکر ملے، ہمیں نوکر ملے، پھر بھی تواضع اور انکساری وہ اختیار کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو لوگوں کا خادم ماننا چاہیے۔ فرماتے ہیں، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہ پیغام اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو یہ پیغام خود بھی سنیں، بار بار سنیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں، تاکہ وہ کل بڑے ہو کر اس معاشرے کے لیے ایک قیمتی اور مفید فرد بن کر ثابت ہو، اور آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔